السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس چینل کے ذریعے سے امت تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طریقوں کو پہنچانا ہے، اور جب تک امت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر عمل نہیں کرے گی، اللہ کے رسول کے طریقوں کو زندگی میں نہیں لائے گی اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر نہیں ڈھالے گی، جب تک یہ حالات سے نہ ہی تو بچ سکتی ہے اور نہ ہی تو حالات کو سدھار سکتی ہے، کیونکہ ایک ایک فرد امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ ایک ایک فرد امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے دل جان سے زیادہ عزیز سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سمجھ لینا کافی نہیں ہے، سمجھتے تو ہیں ہم لیکن عمل سے خالی ہیں، تو سمجھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا، میزان عدل جو قائم ہوگا، اس میں عمل تولے جائیں گے، عمل سمجھ اور سوچ نہیں تولی جائے گی کہ کون کیا سوچتا ہے کون کیا سمجھتا ہے۔ اس میں اللہ عمل دیکھے گا، کس کا عمل کیا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، جو سنتیں آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اس کو ہم لازمی طور پر اپنی زندگی میں اتاریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر شہید، کہ جو شخص میری امت کی فساد کے وقت، میری امت کے بگاڑ کے وقت میرے ایک طریقے کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو شہید کا ثواب دیں گے۔ اب آپ خود ذرا ٹھنڈے دل سے اور دماغ سے فیصلہ کریں کہ اگر آپ ایک فرض نماز کے اندر 51 سنتوں کو زندہ کر لیتے ہیں، کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ مل گیا نا 51 شہیدوں کا ثواب۔ اب 5 فرض نمازیں ہیں اور وہ دوسری نمازیں ہیں، حساب لگا لو اب۔ اور ہم نے کتنی سنتیں آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں اس ان ویڈیوز کے ذریعے سے۔ پانی پینے کی اگر 6 سنتوں پر عمل کر لے انسان، اور ایک ٹائم اگر وہ پانی پی رہا ہے تو ایک باری میں 6 سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو 6 شہیدوں کا ثواب۔ اور اگر دن میں وہ منیمم 30 مرتبہ پانی پی رہا ہے، لگا لو حساب کتنا ہو رہا ہے، سوچیں ہم۔ اور یقین جانو یہ چھوٹے چھوٹے ثوابات کل قیامت کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے آج آپ تمام حضرات کے سامنے جن سنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ سنتیں قاعدے کی سنتیں ہیں، قاعدے کی 5 سنتیں۔ سب سے پہلے تو قاعدے میں کس طرح بیٹھیں گے؟ اپنے بائیں پیر کو بچھا دینا ہے، بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا ہے۔ اس طریقے سے اس پر بیٹھیں گے، اس کو کھڑا رکھیں۔ یہ پہلی سنت قاعدے کی، کہ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا۔ نمبر 2، انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، ساری انگلیاں کوشش کریں قبلے کی طرف رکھیں پیر کی۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، یہ تو رکھتے ہی ہیں، رانوں پر رکھنا صحیح طریقے۔ نمبر 4، تشہد میں اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا ہے اور اللہ پر رکھ دینا ہے۔ اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا ہے اور اللہ پر جھکا دینا ہے، نیچے رکھ دینا ہے۔ نمبر 5، قاعدہ آخرہ میں درود ابراہیمی پڑھنا۔ نمبر 5، قاعدہ آخرہ میں درود ابراہیمی پڑھنا، اور درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ یہ بھی پڑھنا سنت ہے۔ درود ابراہیم کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود ابراہیم. اور دعائے معصورہ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یہ دعائے معصورہ اور یہ 5 سنتیں قاعدے کی ہیں، قاعدہ آخرہ کی. 5 سنتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور جتنی سنتیں نماز کی بتائی گئی سب پر عمل کرنا ہے. خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. خود کی ذات کا بھی فائدہ، دوسروں کا بھی فائدہ. دوسرے عمل کرنے والے بن گئے، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہوں گے، اور کوئی ایک فرد آپ کے سمجھانے سے سنتوں پر عمل کرنے والا بن گیا، آپ کے لیے ثواب جاریہ شروع ہو گیا. اس کے لیے اس کو آگے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے.